تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے کہا کہ بھیا آپ ہمارے لاڈلے ہیں لیکن ہیں لے پالک، اصلی اولاد نہیں ہے آپ ہماری۔ عجیب بک بک کری تھی، کیونکہ عمران خان کے بھونکنے والے کتے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو بنانے سے تو باز نہیں آتے، نہیں تمہیں چھوڑنا، یہ جنگلی کتوں کی طرح، آوارہ کتوں کی طرح نہیں تمہیں اجازت دی جا سکتی۔ قالین نہیں بیچ رہے ہوتے دکان کے باہر جا کے، کندھے پہ قالین ڈالے ہوتے ہیں، یہ قالین لے لو، قالین لے لو، قالین۔ جو گفٹ دینے والا تھا اسی نے وہ گھڑی لے کر وہ پیسے ان کے منہ پہ مار، جو ایک ناگ بیٹھا ہوا نا نیب کی شکل میں، اب لانگ مارچ کا مجھے وجود نظر نہیں آتا، اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھڑی چور نہیں، ایسٹرے چور بھی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، اور پورے اسلام آباد میں بڑا سکون ہے۔ اور کل میں لیٹ نائٹ وہاں پہ گیا تھا، کشمیر ہائی وے وغیرہ پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، تو سڑکیں کھلی نہیں تھیں، اور آج مجھے جو لاہور سے اور فیصل آباد سے اور دیگر جگہوں سے جو خبریں مل رہی ہیں اور اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کل احتجاج جو تھا وہ برائے نام تھا، وہ تھا بڑا خوفناک کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 50 لوگوں کی ٹولیاں نکلی تھیں اور 2-3 سڑکوں کو انہوں نے بلاک کیا، ٹائروں کو آگ لگا کے کھپ ڈالی۔ اور وہ جو ارسلان بریگیڈ ہے، جو میڈم بشرا کا ارسلان ہے، جس کی آپ کو آڈیو بھی لیک ہو گئی تھی کہ بیٹا ان کو ذرا غدار کر دینا، ان کو یہ کر دینا، تو وہ ارسلان اور اس کی بریگیڈ جو تھا انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اتنا دھوم مچائی، دمکا چوکڑی کے لگا کہ جی پورا ملک بند ہو گیا، پورا ملک لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لوگ گھروں میں بیٹھنا شروع ہو گئے۔ لیکن وہ کوئی آدھے گھنٹے کے اندر پول کھل گیا، اور جب وہ پول کھل گیا تو جناب عمران خان صاحب کو آنا پڑا اور کہنا پڑا بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں احتجاج نہ کریں۔ ایکچولی ان کو پتا تھا کہ حقیقت لوگوں کے سامنے کھل گئی ہے، مثلا پورا کراچی تھا تو انصاف ہاؤس کے سامنے تقریباً کو 200-250 لوگ جمع ہوئے تھے، جن میں 30-40 تو اپنے ان کے ایم این اے اور ایم پی اے اور ان کے وہاں کے لوکل لیڈرز وغیرہ تھے، تو وہ بھی پورے نہیں جمع ہوئے، سارے کے سارے ان کے پارلیمنٹیرینز بھی نہیں آئے وہاں پہ۔ آپ کو کہیں پہ ان کے کوئی ایم این ایز نظر نہیں آئے، کہیں کوئی ایم پی ایز نظر نہیں آئے، ایک کا دکا اس طرح سے۔ عثمان بزدار کہیں نظر آیا آپ کو؟ نہیں۔ آپ کو کہیں محمود خان نظر آیا؟ نہیں۔ آپ کو کہیں پہ اور کوئی بڑا بندہ نظر آیا؟ نہیں۔ آپ کو ایک شیریں مزداری ایک سڑک پہ آپ کو لگا کہ وہ سڑک ٹریفک کھلوانے جاتی ہے، پتہ نہیں ایسے واک کر رہی تھی وہ، اور وہ چلی گئی۔ تو بیسیکلی کل وہ جو تھا نا ایک ہوا نکل گئی ہے اس غبارے میں سے، اور اب یہ غبارہ جو ہے نا یہ بالکل بھسٹ ہو کے رہ گیا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے اس میں بڑی سیریس ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 1 سال کے لیے، یعنی جب تک اسمبلیز ہیں تب تک کے لیے نااہلی ہوئی ہے۔ جو اعظم وزیر تارڑ جو ہیں، جو ہمارے لا منسٹر ہیں، وہ ان کا یہ خیال ہے کم از کم 5 سال کی نااہلی۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن کا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا، ابھی تو شارٹ آرڈر آیا، تو جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں لکونے کور ہو جائیں گی، ایمبیگوٹیز ختم ہو جائیں گی، اور وہ اس میں پتہ چل جائے گا۔ باغم باغ بھائی صاحب جو تھے کل اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے کہا کہ بھیا آپ ہمارے لاڈلے ہیں لیکن ہیں لے پالک، اصلی اولاد نہیں ہے آپ ہماری، تو آپ یہ لے جائیں اپنی پٹیشن واپس اور پراپر پٹیشن لے کر آئیں۔ یعنی منڈے کے دن اس نے اعتراضات لگائے۔ اب وہ کیا تھے کہ آپ کا آرڈرز تو ہے نہیں الیکشن کمیشن کے جن کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، تو بھائی آپ چیلنج کس بات کو کر رہے ہیں کہ جو آپ ٹی وی پہ ٹکر چل رہا ہے، آپ ٹی وی پہ کون سے والے ٹی وی پہ، ARY پہ، ڈان ٹی وی پہ، جیو پہ یا PNN پہ، کس پہ وہ ٹکر چل رہا ہے بھائی؟ کیونکہ ہر ایک اپنی اپنی مرضی کا ٹکر دے رہا ہے، ہر ایک اپنی اپنی مرضی کی خبر دے رہا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ پراپر جو جواب ہوگا اس کے ساتھ وہ جمع کروائیں۔ تو اب وہ پروبیبلی منڈے یا ٹیوزڈے کو یہ لے کے جائیں گے اور پھر وہ جمع ہوگا، پھر وہ دیکھے گا۔ پھر لوگوں کا یہ جو خیال ہے نا، جو بحث ہو رہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے بھی کہ نہیں بھی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی پورے اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں جن کے تحت وہ کام کرتا ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کو انفلوئنس نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی بڑی وائڈ رینجنگ پاورز ہیں الیکٹورل پروسیس کے اوپر۔ تو اب جب ایون سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا تھا، آپ یہ سوچیں کہ یوسف زدہ گیلانی کو جو نااہل کیا تھا 5 سال کے لیے، تو سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ ایکچولی بھجوایا الیکشن کمیشن کے پاس تھا، اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر پھر ججمنٹ دی، اور اس ججمنٹ کے تحت یوسف زدہ گیلانی صاحب جو تھے وہ 5 سال کے لیے نااہل قرار پائے تھے۔ لیکن آج میں باہر کا میڈیا دیکھ رہا تھا، اور سارے میڈیا پہ خبریں جیسے BBC وغیرہ پہ اور نیو یارک ٹائمز سے اور دیگر جگہوں پہ جو خبریں لگی ہوئی تھیں جیسے، اور یہ تھا کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان
found involved in corruption. اور بڑی بیسک سی چیز ہے. اچھا آپ اور ہم یہاں پہ جتنا مرضی اپنے جذبات کی رو میں بہتے جائیں، لیکن پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور جو ورلڈ پاورز ہیں وہ کورٹس کو اور حکومتی جو آپ کے ادارے ہوتے ہیں ان کو بڑی ویلیو دیتی ہیں. اگر خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی کورٹ سزا دے دیتی ہے کسی کو، تو باہر وہ لنڈن ہائی کورٹ میں یا نیو یارک میں کہیں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کورٹ بائس تھی یا کورٹ نے ایسا کر دیا، کورٹ کا پورا ایویڈنس نہیں تھا، انہوں نے مجھے سزا دے دی. وہ یہ زیوم کرتے ہیں کہ جب آپ کو کورٹ سے سزا ہو گئی ہے یا آپ کو ایک ادارے سے سزا ہو گئی ہے تو پھر آپ یقینی طور پہ آپ مجرم، اور وہ آپ کی ٹریول ہسٹری اور ہر چیز اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہوئی. آپ کی کریڈٹ ریٹنگز، آپ نے بینک لون لینا ہو، آپ نے گاڑی لیز کرنی ہو، آپ کو ویزا چاہیے ہو کہیں کا، ان ساری چیزوں پہ یہ باتیں جو ہے کورٹ کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اٹ از ناٹ ویری ایزی کہ آپ کہیں کہ جی عمران خان کو فرق نہیں پڑتا کوئی. بالکل فرق پڑے گا اور بہت زیادہ فرق پڑے گا اس کا. اب کل کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، ایک تھا ویڈیو جس میں 2 خواتین تھیں اور وہ عجیب بک بک کری تھی، کیونکہ عمران خان کے بھونکنے والے کتے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو بنانے سے تو باز نہیں آتے. وہ کہا جی خدا نخواستہ پاکستان کو آگ لگ جائے، پاکستان دفاع ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، خان ہے تو ہے نہیں تو نہیں ہے. تو میں نے ان کو بھی کہنا ہے کہ شرم کرو. یہ ملک ہے تو تم لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں، یہ ملک ہے تو تم لوگوں کے اپنا ٹور ٹپے ہیں، یہ ملک ہے تو تم لوگوں کے گھر میں ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں، اور یہ ملک ہے تو تم لوگوں کے کھابے چل رہے ہیں، سٹیکس کھاتے ہو، اور یہ ملک ہے تو تم لوگ باہر جاتے ہو اور شاپنگ کرتے ہو گوچی کی اور ارمانی کی. ایسے کرتے تم اپنا پرائی مارک میں ہی ہو اور لفافے جو ہے وہ ایرڈز کے اس میں ڈال کے لے آتے ہو چیزیں لوگوں کو بتانے کے لیے. ہماری یہ بات بھی پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے نہیں کہتے. جو پاکستان کو برا کہے گا ہم اس کے دشمن ہیں. جو پاکستان کا دشمن ہے، جو پاکستان کے خلاف الفاظ استعمال کرے گا، ہم اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں. اور نہیں ہم نے چھوڑنا ایسے لوگوں کو. یہاں پہ تمہارے گرد گھیرا تنگ کریں گے، پہلے عمران خان کے گرد تنگ کریں گے، پھر ہر اس مرد اور عورت کے گرد گھیرا تنگ کریں گے کہ جو پاکستان کی سالمیت کے اوپر باتیں کرتا ہے. نہیں تمہیں چھوڑنا. یہ جنگلی کتوں کی طرح، وارا کتوں کی طرح نہیں تمہیں اجازت دی جا سکتی باؤ باؤ کرنے کی اور پاں پاں چیں چیں کرنے کی ہر جگہ. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے. اور تمہارا لیڈر جو ہے وہ کرپٹ نکلا، اور کرپٹ کتنا، یعنی اب تو جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے 400 روپے کی ایشٹریز اگر آئی تھی وہاں پہ وہ بھی بیچ دی اس نے جا کے. یعنی ایک تو چور ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق چوری کرتا ہے، تو اس نے اپنی حیثیت دکھا دی جب وہ ایشٹریز اٹھا کے بیچنا شروع ہو جائے. اور یہ گھڑی کا مجھے پتا چلا کہ یہ MBS نے گھڑی دی تھی، محمد بن سلمان نے. اجے محمد بن سلمان یا محمد بن زائد، یہ لوگ جو ہے نا، یہ جب گھڑیاں بڑیاں یہ ساری چیزیں تحفے دیتے ہیں تو وہ عام مارکیٹ میں نہیں ملتی ہیں وہ چیزیں، ورنہ وہ تحفہ ان کا جو ہے نا وہ نیچ قرار پاتا ہے. تو یہ اسپیشل ایک اینٹیک گھڑی تھی. 2 گھڑیاں اس نے بنوائی تھی، ایک اپنے لیے اور ایک اس نے گفٹ کرنے کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر کو جو اس نے دی. تو اب جب وہ گھڑی دی اور وہ آگے سے پنکی کا بیٹا جو ہے، پنکی کہہ رہا ہوں سوری بشرا بی بی کا بیٹا جو ہے وہ لے کے اس کو جیسے وہ قالین نہیں بیچ رہے ہوتے دکان کے باہر جا کے، کندھے پہ قالین ڈالے ہوتے ہیں، یہ قالین لے لو قالین لے لو قالین، اس وقت گھڑی بیچنا شروع کر دی. اب وہ گھڑی کا بائر تو تھا نہیں کوئی، وہ اینٹیک گھڑی تھی، اسپیشل گھڑی تھی، اور اس کے پیسے تھے اور بڑے کروڑوں میں پتہ نہیں کتنے میں پیسے تھے. تو ایونچولی وہ جو اوریجنل میکر یا ریٹیلر تھا اس کے پاس وہ بھائی جان پہنچ گئے اور وہ پتہ چل گیا پیچھے سے. تو جو گفٹ دینے والا تھا اسی نے وہ گھڑی لے کر وہ پیسے ان کے منہ پہ مار دی. انہوں نے کہا جاؤ چپ ہو جا کے. اور وہ جو پاکستان کی سکی ہوئی ہے، وہ جو پاکستان کی بے عزتی ہوئی ہے، اس کو بہت زیادہ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا. ان کا کہ تم لوگوں کی اوقات یہ ہے کہ تمہیں تحفہ دو تو تم مارکیٹ میں اس کو بیچنے نکل جاتی. تو اور ویسے تم اپنی عیاشیاں دیکھو، گاڑیاں دیکھو، بنگلے دیکھو، گھر دیکھو، 7 کورس کے کھابے کھلا رہے ہو لوگوں کو کہ پہلے سوپ اور پھر سیلڈ اور پھر سٹیکس اور پھر یہ اور پھر میٹھے 8 قسم کے. یہ تمہاری ضیافتوں کا حال ہے اور ہمارے سے تم چیزیں لے کے تم بازار میں بیچ رہے ہو. یہ تمہاری اوقات ہے. تو بہرحال یہ ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتا ہے. ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو ریورس کر دے ڈیسیجن کو، ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو اپ ہولڈ کر لے. یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہی بتا سکتا ہے، مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں. لیکن جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ
بہرحال چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کی پروموشن ہو گئی, وہ ایلیویٹ ہو رہے ہیں اور وہ شاید سپریم کورٹ جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک نیوز تھی, تو میں نے کہا میں آپ کو دے دوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل کا دن تو بہت ہی مبارک دن تھا. کل پاکستان فاٹف کی گرے لسٹ سے باہر نکل آیا, اور الحمدللہ اس کا مطلب ہے کہ اگلے آنے والے مہینوں میں مہنگائی ضرور کم ہوگی, کیونکہ انویسٹمنٹس آئیں گی, ڈی ایف آئیز آئیں گے, فورن انویسٹرز جو ہیں وہ آرام سے آ سکیں گے. اور بس ایک ہمارے پاس جو یہ ایک کالا جو ایک ناگ بیٹھا ہوا نا نیب کی شکل میں, کہ جس کے پاس ایویڈنس ہوتا نہیں ہے, جس کے پاس پروسیکیوشن ہے نہیں, اور وہ جا کے لوگوں کو بدنام کرتا رہتا ہے اور انٹینشن کے اوپر لوگوں کو اٹھا لیتا ہے کہ تمہاری انٹینشن صحیح نہیں تھی, اور یہ کر کے وچ از ناٹ اے کرائم ایکچولی. تو اس کی وجہ سے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا, بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا, انویسٹرز یہاں آتے ہوئے گھبراتے ہیں. ہوپ فلی اگر یہ بھی ری ڈیفائن ہو جاتا ہے, یا میں تو کہوں گا بند کریں اس کو, یہ تو خرچہ ہی ہے نیشنل ایکسچیکر پہ, کھابے کھا رہے ہیں, یہ کھانے کھا رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں اور لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں, اور تو پھر انشاءاللہ اس ملک کے حالات بہت بہتر ہونے کی امید ہے. لیکن اس وقت کی نیوز یہ ہے کہ عمران خان کے لیے سڑکوں پہ پورے پاکستان میں کوئی شخص نہیں باہر نکلا ہوا, ہر طرف امن ہے, اور ہر طرف وہ جو ہے اب باقی آپ جو مرضی کہہ لیں گے. عمران خان نے کال دی تھی, عمران خان نے کال اس وقت دی تھی جب اس کو اصل حقیقت پتہ چلی کہ 40 لوگ جو تھے وہ ٹائر جلا رہے تھے, تو انہوں نے کہا چھوڑو یار, پول تو پہیا جام ہونا نہیں. اور اسی وجہ سے اب مجھے لگتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. اب لانگ مارچ کا مجھے وجود نظر نہیں آتا, کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ نکلیں گے ایونچولی اور کیا ان کی اصلیت ہے. تو فی الحال جب تک کوئی اور ڈیسیجن نہیں آتا کسی کورٹ کا, عمران خان کرپشن کرنے والے وزیر اعظم کے وزرائے اعظم کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں. جن پہ وہ الزام لگاتے رہے ان میں ایک کے علاوہ تو کسی پہ ثابت نہیں ہوا, لیکن عمران خان پہ کرپشن ثابت ہو گئی, اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھڑی چور نہیں ایسٹرے چور بھی ہے. کیپ واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.